آج ہم تاریخ کے ایک ایسے شاندار دور کی بات کر رہے ہیں جسے اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ جی، تقریباً 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک کا زمانہ۔ بالکل، اور ہم ان مسلم موجدین اور دانشوروں کی حیرت انگیز ایجادات اور دریافتوں کو دیکھیں گے جن کا ذکر اکثر رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ جیسے بغداد کا بیت الحکمہ، وہ تو علم کا ایک بڑا مرکز تھا اس زمانے میں۔ ہاں، تو ہماری یہ گفتگو مسلم سائنسدانوں کی سنہری ایجادات کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں ہوگی۔ مقصد بس یہی ہے کہ ان شخصیات کی خدمات اور ان کے وہ دیرپا اثرات کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ جاننا اہم ہے کہ یہ صرف چند نام نہیں تھے بلکہ ایک پورا علمی ماحول تھا، بغداد سے اندلس تک۔ صحیح، تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ جی، الخوارزمی سے شروع کریں۔ انہیں الجبرا کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب صرف ایک ٹائٹل ہے یا واقعی کام بھی ویسا تھا؟ نہیں، یہ صرف ٹائٹل نہیں۔ الخوارزمی نے باقاعدہ منظم طریقے سے لکیری اور مربی مساوات حل کرنے کے طریقے بتائے۔ اچھا، ان کی کتاب تھی کتاب الجبر والمقابلہ، اسی سے تو الجبرا کا لفظ نکلا ہے۔ او، تو لفظ بھی وہیں سے آیا۔ جی، اور اس سے بھی اہم، انہوں نے ہندو عربی اعداد یعنی یہ 0، 1، 2، 3 انہیں مغرب میں متعارف کرایا۔ اچھا، جس کے بغیر تو آج کی ریاضی، کمپیوٹر سائنس کچھ بھی ممکن نہیں۔ یعنی آج جو ہم نمبرز استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، اور الگوریدم کا لفظ بھی، وہ بھی انہی کے نام سے ہے۔ زبردست، یعنی حساب کتاب، کوڈنگ، سب کی بنیاد الخوارزمی نے رکھی تھی۔ اچھا، اور کیمسٹری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جابر بن حیان کا نام سنا ہے کافی؟ جابر بن حیان، جی ہاں، انہیں اکثر کیمیا کا باپ بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے کیمیا کو تجرباتی سائنس بنایا۔ پہلے کیا تھا؟ مطلب صرف اندازے؟ پہلے زیادہ تر قیاس آرائیاں تھیں، تھوڑا پراسرار سا علم سمجھا جاتا تھا۔ جابر نے لیب میں کام کرنے کے طریقے متعارف کرائے، جیسے ڈسٹلیشن یعنی کشیدگی۔ اچھا، وہ جو مایا کو صاف کرتے ہیں؟ جی، گرم کر کے بخارات بنانا، پھر ٹھنڈا کر کے خالص کرنا، اور ایویپریشن یعنی عمل تبخیر، یہ طریقے انہوں نے بتائے، اور اہم تیزاب بھی دریافت کیے، جیسے سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ۔ تو یہ صرف تھیوری نہیں تھی، باقاعدہ لیب ورک تھا۔ بالکل، تجربات پر مبنی سائنس۔ اچھا، طب کے میدان میں بھی تو بڑے نام ہیں، جیسے الرازی اور الزہراوی۔ جی بالکل، الرازی تو کمال کے طبیب تھے۔ انہوں نے پہلی بار خسرہ اور چیچک ان بیماریوں میں واضح فرق بتایا۔ یہ تو تشخیص کے لیے بہت اہم رہا ہوگا۔ بہت بڑا قدم تھا، اور الزہراوی انہیں تو جدید سرجری کے بانیوں میں گنتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے 200 سے زیادہ جراحی کے آلات یا تو ایجاد کیے یا بہتر بنائے۔ 200 سے زائد؟ جی ہاں، اور ان میں سے کئی آج بھی مطلب ان سے ملتی جلتی شکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب تھی کتاب التصریف۔ ہاں، اس کا نام سنا ہے۔ وہ صدیوں تک یورپ میں سرجری کی مین ٹیکسٹ بک رہی۔ حیرت انگیز بات ہے۔ اچھا، اور بصریات یعنی آپٹکس، ابن الہیثم کا کیا کردار تھا؟ سنا ہے کیمرے کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ ابن الہیثم کا کام تو واقعی انقلابی تھا۔ انہوں نے وہ پرانا یونانی نظریہ رد کیا کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے ثابت کیا تجربات سے کہ روشنی چیزوں سے ٹکرا کر آنکھ میں آتی ہے۔ یعنی الٹا حساب ہے۔ بالکل، اور انہوں نے سائنسی طریقہ کار پر بہت زور دیا، تجربات پر۔ اور ہاں، کیمرہ آبسکیورا کا تصور بھی دیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک تاریک کمرہ جس میں ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر کا منظر الٹا نظر آتا ہے۔ یہی تو آج کے کیمرے کی بنیاد ہے۔ اچھا، ان کی کتاب کتاب المناظر یعنی بک آف آپٹکس، اس نے بعد کی یورپی سائنسدانوں کو بہت متاثر کیا۔ تو انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ ہم دیکھتے کیسے ہیں، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ سائنس کیسے کی جاتی ہے، تجربے سے۔ جی بالکل۔ اور ابن سینا، ان کی القانون فی الطب کا بہت ذکر آتا ہے۔ ابن سینا کی القانون فی الطب، وہ تو ایک بہت بڑی میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھی۔ مشرق و مغرب میں تقریباً 600 سال تک مستند مانی گئی۔ 600 سال؟ جی، لیکن وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھے، فلسفہ، فلکیات، کیمیا، ان میں بھی ماہر تھے۔ یعنی کئی شعبوں میں کام کیا۔ جی، اسی طرح فلکیات میں البتانی کو دیکھیں، انہوں نے ٹریگنومیٹری کے فنکشن جیسے سائن، کوسائن، ٹینجنٹ ان کو بہتر بنایا۔ یہ فلکیات اور جہاز رانی کے لیے بہت اہم تھا۔ کچھ اور بھی تو موجود تھے
جنہوں نے بالکل الگ طرح کے کام کیے، جیسے عباس ابن فرناس جی یا الجزاری؟ ہاں، عباس ابن فرناس نے تو 9ویں صدی میں قرطبہ میں وہ پرندوں کی طرح پر لگا کر اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، ہاں، کامیاب ہوئے؟ نہیں، کامیاب تو نہیں ہوئے، گر گئے تھے، لیکن یہ ہوا بازی کی تاریخ میں ایک بہت ابتدائی اور دلیرانہ کوشش تھی۔ شیشہ بنانے کے طریقے بھی انہوں نے بہتر کیے۔ اور الجزاری؟ انہیں روبوٹکس کا باپ کہتے ہیں۔ الجزاری، جی، 12ویں صدی میں کمال کے میکینیکل انجینئر تھے۔ انہیں واقعی روبوٹکس کا باپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خودکار مشینیں بنائیں، آٹومیٹا۔ خودکار مشینیں مطلب؟ ایسی مشینیں جو خود سے، پانی کی طاقت سے یا وزن سے پیچیدہ کام کرتی تھیں، جیسے پانی سے چلنے والی گھڑیاں، فوارے، میوزیکل آٹومیٹا۔ اور سب سے اہم، انہوں نے کرینک شافٹ کا استعمال کیا۔ کرینک شافٹ، وہ جو انجن میں ہوتا ہے؟ جی، جو گھومنے والی حرکت کو سیدھی حرکت میں بدلتا ہے۔ یہ صنعتی انقلاب سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ان کی کتاب میں 50 سے زیادہ میکینیکل آلات کی تفصیل ہے۔ یہ تو واقعی یقین نہیں آتا 12ویں صدی میں۔ جی، اور ناصر الدین الطوسی کا طوسی جوڑا، وہ فلکیات میں سیاروں کی حرکت کو سمجھنے کے لیے ایک اہم جیومیٹریکل ماڈل تھا۔ تو یہ تو بڑے بڑے نام ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی کیا کچھ ایسی ایجادات تھی جنہوں نے عام زندگی پر اثر ڈالا؟ یقیناً، جیسے عالمگیر استرلاب، یونیورسل ایسٹرولیب، یہ ایک طرح کا قدیم جی پی ایس اور گھڑی سمجھ لیں، ستاروں کی مدد سے وقت، سمت، اونچائی سب بتاتا تھا۔ اچھا۔ پھر انمبیک نامی آلہ، یہ ڈسٹیلیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا، عطر بنانے، ادویات بنانے میں۔ اچھا، کیمیا سے جڑا ہوا۔ جی، پھر اسی دور میں باقاعدہ ہاسپٹل بنے جہاں مریضوں کا منظم علاج ہوتا تھا۔ یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، جیسے القروین یونیورسٹی 859 عیسوی میں۔ یہ تو بہت پرانی ہے۔ جی، فاس، مراکش میں۔ اور ہاں، کافی پینے کا رواج، وہ بھی 9ویں صدی میں یمن سے شروع ہوا۔ قہوہ خانے بنے جہاں لوگ بیٹھ کر علمی باتیں کرتے تھے۔ کافی بھی؟ یہ تو دلچسپ ہے۔ اچھا، تو آج کے دور میں ان سب باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صرف تاریخ ہے یا ان کا کوئی عملی اثر بھی ہے آج؟ نہیں، ان کی اہمیت بہت گہری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے تجربے اور مشاہدے پر مبنی سائنسی طریقہ کار کو فروغ دیا، جو آج بھی سائنس کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ دوسرا، انہوں نے الجبرا، بصریات، طب، کیمیا، میکینیکل انجینئرنگ، ان شعبوں کی بنیادیں رکھیں جن پر آج کی جدید سائنس کھڑی ہے۔ بالکل۔ تیسرا، ان کے کام کے جب لاطینی میں ترجمے ہوئے تو انہوں نے یورپی نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس کو شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، تو یورپ پر بھی اثر ہوا؟ بہت زیادہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سرحدوں کا محتاج نہیں۔ اور آخری بات، یہ کہانیاں اس غلط فہمی کو دور کرتی ہیں کہ مسلمان صرف ماضی کے علم کے محافظ تھے۔ نہیں، وہ خود بڑے موجد اور جدت پسند تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلامی سنہری دور صرف ماضی کا ایک باب نہیں بلکہ جدت ترازی کا ایک ایسا روشن دور تھا جس نے ہماری آج کی دنیا بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالکل، الخوارزمی سے الجزاری تک ان سب کی خدمات کا اثر آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ریاضی کے اصولوں سے لے کر ہسپتالوں تک، کیمیا کے طریقوں سے لے کر انجینئرنگ کے ڈیزائن تک، یہ ورثہ آج بھی زندہ ہے، ہماری روزمرہ زندگی اور ٹیکنالوجی میں شامل ہے۔ یہ صرف میوزیم کی چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح کہا۔ اچھا، آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی، اگر تاریخ میں ان مسلم موجودین کی خدمات کو ہمیشہ وہ مقام اور تسلیم ملتا جس کے وہ حقدار تھے، تو کیا آج کی دنیا کچھ مختلف ہوتی؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ اور کیا علم و ایجاد کی ایسی ہی دوسری پوشیدہ تاریخیں بھی ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں کیا؟ بالکل ممکن ہے۔ تاریخ میں بہت کچھ ایسا ہے جو شاید ابھی سامنے آنا باقی ہے۔